اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے اور ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کے معنی مفاہیم ہمیں سمجھاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کو ہم لمحہ موجود سے، حالات حاضرہ سے جوڑتے ہیں کہ آج کے انسان سے قرآن کریم کی یہ آیات کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمارے لیے کیا کیا درس ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء، ہم ان کے جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں وہ کم ہے کہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علم کمی کو دور فرما دیتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نور کی آیات 22 اور 23 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین اور ایک جید مفسر قرآن سے۔ سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ نور کی آیات 22 اور 23 یہ بہت اہم واقعہ مسلمانوں کی تاریخ کا، واقعہ افک کے نام سے بھی یہ واقعہ مشہور ہے۔ ہمارے معزز مہمان اس پر بات فرمائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ چند موٹی موٹی باتیں، چند سوالات وہ میں انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگ جو صاحب فضل ہیں، اہل ثروت ہیں اور صاحب مقدرت ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا لیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے۔ کس نے قسم کھائی تھی؟ کیوں قسم کھائی تھی؟ یہ ہمارے معزز مہمان ہم ان سے بیان کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، ان کے تعلق سے کسی نے کوئی بات کہہ دی تھی تو ان کے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفہ اول، آپ ناراض ہوئے اور جن غریب رشتہ داروں کی آپ مدد فرماتے تھے آپ نے وہ مدد روک لی کہ تم نے میری بیٹی کے تعلق سے یہ بات کہی، اس طرح کے لغو الزامات لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ انہیں معاف کر دو، اللہ اکبر، اور درگزر کر دو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ اکبر، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے۔ خواتین و حضرات، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا مصطح۔ انہوں نے ایک فضول سی بات، ایک انتہائی، جیسے میں نے عرض کیا، لغو بات وہ بیان کر دی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جو مدد ہوتی تھی، مالی مدد، وہ روک لی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں غفور اور رحیم ہوں۔ دو صفات اللہ تعالیٰ لا رہا ہے، یعنی تخلقوا باخلاق اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرو۔ تو ایک انسان کے اندر کتنی لوگوں کو معاف کرنے کی صلاحیت ہے، وہ کتنا غفور ہے اور وہ کتنا رحیم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی خواہش رکھتے ہیں، طلب کرتے ہیں، ہم کتنا لوگوں کو معاف کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، پھر فوراً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس بات کو ہم جوڑیں گے حالات حاضرہ سے بھی، کہ وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے، خواتین کے تعلق سے خاص طور پر اور حضرات کے تعلق سے
عام طور پر جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، اس کی پکڑ کتنی ہوتی ہے اور اس کی جواب دہی اللہ کے سامنے ہوگی؟ یہ تمام باتیں ہمیں بتائیں گے، سکھائیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے اسلام آباد میں، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا محبوب اور مقبول نام، پیام صبح کا لازمی جز، ایک عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ان پروگرامز میں اور ہمیشہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نور اور آیات 22 اور 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہاں ہم کلام ہوئے تھے؟ درست جواب کوہ طور پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ زبور، تورات یا انجیل؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 22 یہ کیا ریفرنس ہے، کیا شان نزول ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے صاحب فضل اور صاحب مقدرت لوگوں کے حوالے سے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے رہا ہے اپنی کتاب کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی، جس کی وجہ سے یقیناً اللہ تعالیٰ سے یہ توقع اور امید اور پورا یقین ہوگا کہ وہ اپنی بارگاہ میں
اس کوشش کو قبول بھی فرمائے گا آمین اور ہماری حفاظت بھی فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ دیکھیے انیق بھائی، قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ تو بات کہتے ہی رہتے ہیں جی کہ یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی گئی ہے، لیکن جب ہم اس کے اندر مختلف واقعات کو پڑھتے ہیں، جن میں سے کچھ واقعات آپ علیہ السلام کی بعثت سے بھی ہزاروں برس پہلے ہو چکے، کچھ آپ کی حیات طیبہ میں ہوئے، تو اس کے حوالے سے ایک بات تازہ صرف کرنا چاہتے ہیں تاکہ کچھ لوگ جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں یا مبتلا کرتے ہیں وہ نکل جائیں کہ یہ واقعہ تو ہو چکا، بات ختم ہو گئی، اب اس واقعے کا کوئی ریفرنس دینا یا اس کے حوالے سے کوئی بات آج کے زمانے کے حوالے سے سوچنا، اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آج کے دور کی چیزیں اپنے انداز میں سوچنی چاہیے۔ اس اعتبار سے پہلی بات جو سامعین تک منتقل کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے، کہ قرآن مختلف واقعات پر مشتمل چیزیں ضرور ہمیں بتاتا ہے، لیکن وہ واقعات محض قصہ پارینہ یا گزری ہوئی داستانیں نہیں ہیں، بلکہ وہ مختلف کرداروں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کردار آج کے دور میں بھی پیش آئے تو تمہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے آج کی یہ دونوں آیتیں ہماری کئی حوالوں سے رہنمائی کرتی ہیں۔ ایک تو ان برے لوگوں کے حوالے سے کہ جن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، یا وہ اس گناہ کی اہمیت کو اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے اور اسے ایک معمولی سی بات سمجھتے ہوئے کر گزرتے ہیں، انہیں تنبیہ کی گئی ہے۔ اور دوسرا ان عظیمت والے اور باکردار اور نیک اور متقی لوگوں کی رہنمائی کا بھی ایک بڑا ہی خوبصورت پہلو ہمیں اس آیت میں، ان دونوں آیتوں میں سمجھایا گیا ہے۔ آپ نے جس کی طرف اشارہ فرمایا، یہ ام المومنین سیدہ عائشہ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ ہمیں قرآن مجید کی آیات میں ملتا ہے، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا کے حقیقت میں رہنمائی کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ دو چیزیں اس میں بڑی خوبصورت ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو سیدہ عائشہ ام المومنین، ان کی پاکیزگی، ان کے کردار کی اچھائی اور ان کی عظمت کی طرف اشارہ مل جاتا ہے کہ وہ صرف زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ عفت مآب اور باکردار اور پاکیزہ، ایسی پاکیزہ کہ جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، اور وہ آئندہ آنے والے تمام زمانوں میں ان کی عفت اور ان کی پاکیزگی کی باقاعدہ ایک طرح کی گواہی بنتی رہے گی، مثال بنتی رہے گی۔ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ جس واقعے کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے اور جس کے حوالے سے یہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، آپ علیہ السلام ایک سفر پہ جاتے ہیں اور واپسی پہ جو اس زمانے کے سفر کے انداز ہوا کرتے تھے کہ اونٹوں پہ گھوڑوں پر سوار ہو رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں، اور ایک وقت گزرنے کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد پڑاؤ ڈالا جاتا ہے تھکن اتارنے کے لیے اور نئے سرے سے تر و تازہ ہو کر سفر اختیار کرنے کے لیے۔ تو ایک جگہ پڑاؤ کیا، اور وہ صحرائی زمانہ، اور آج بھی دیکھیے اتنے صدیاں گزرنے کے بعد بھی سعودی عرب کا ایک بڑا حصہ ابھی تک صحرا ہے، اور اس میں ایک بیابانی کی اور ویرانی کی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ مکہ سے مدینہ چلا جائیں، مدینہ سے واپس آ جائیں، کسی اور رخ کی طرف سفر اختیار کریں، تو یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ جب اس طرح کے رونقیں نظر بھی نہیں آتی تھی۔ تو ایک جگہ پڑاؤ کیا، اور اس پڑاؤ کے دوران سیدہ عائشہ اس زمانے کے روایت اور رواج کے مطابق قضاء حاجت کے لیے صحرا میں دور تک گئیں، اور واپس جب آئیں تو اس دوران وہ قافلہ وہاں سے چل پڑا۔ خود سیدہ عائشہ ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں فاقہ کشی اور خوراک کا نہ ہونا اور خود ہمارے وزن کی جو کمی تھی، اس کی وجہ سے ہم کوئی بھاری بھرکم خواتین نہیں تھیں، اور میں تو بطور خاص
جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ وزن نہیں رکھتی تھی۔ تو اصحاب رسول کا معمول یہ تھا کہ اپنا منہ جو ہے وہ اس سواری سے ہٹا کر دوسری طرف رکھتے، اور جس خاتون نے بھی اس ہودج میں آ کے بیٹھنا ہوتا وہ باقاعدہ وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتی چپکے سے، اور جب انہیں اندازہ ہوتا کہ اب جو سوار ہے وہ بیٹھ گیا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اونٹوں کو چلا کے اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتے۔ اسی طرح کی صورتحال پیش آئی۔ اصحاب رسول جو اس اونٹنی یا اونٹ کے نگہبان تھے، جو اس کو چلانے والے تھے، انہوں نے اندازہ لگایا کہ شاید جو ہے وہ سیدہ عائشہ بیٹھ چکی ہیں، اور انہوں نے اپنے وقت کے مطابق ایک آدھ آواز لگائی ہوگی جو قافلے میں چلنے کی ایک روایت ہوا کرتی ہے، اور اس کے بعد قافلہ روانہ ہو گیا۔ سیدہ عائشہ آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، تو وہاں ایک صحابی کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا رکھی تھی کہ جب بھی قافلہ روانہ ہوتا تو وہ بعد میں اس مقام پر کچھ دیر کے لیے رکتے اور چیزوں کو دیکھتے کہ کہیں کوئی چیز گری پڑی تو نہیں ہے یا کوئی رہ تو نہیں گئی۔ تو وہ صحابی جو تھے وہ جب اس جگہ کا جائزہ لے رہے تھے تو اچانک انہیں کوئی چیز جیسے پڑی ہوئی ہے، جب قریب آئے تو پتہ چلا کہ کوئی خاتون سو رہی ہیں۔ وہ خود بتاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے بارے میں سیدہ عائشہ بھی بتاتی ہیں کہ جب حجاب کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں تو یہ صحابی مجھے دیکھ چکے تھے اور مجھے پہچانتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے پہچانا کہ میں تو سو رہی ہوں اور رہ گئی ہوں قافلے سے، تو انہوں نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی انہونی یا مشکل یا مصیبت والی بات اہل ایمان دیکھتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا وہ واسطہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہی لیے ہیں اور تیری طرف لوٹ کے آنے والے ہیں۔ گویا کہ یہ جو مشکل آئی اس سے اللہ تعالیٰ تو ہی محفوظ کرنے والا ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے جب انا للہ پڑھا تو اس کے بعد میری آنکھ بھی کھل گئی، تو پھر انہوں نے بالآخر مجھے اونٹ پہ سوار کیا اور پھر چلتے ہوئے تیزی کے ساتھ قافلے میں مل گئے۔ دیکھیے یہ تو ایک معمول سی بات ہونی تھی اور ہو گئی، لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس قافلے میں تمام کے تمام لوگ اصحاب رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حالت بھی رکھتے ہیں اور دیدار مصطفیٰ سے بھی فیضیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان ہر انسان کا دشمن ہے، اور بطور خاص جو مومنین ہیں ان کے پیچھے تو وہ زیادہ لگتا ہے تاکہ انہیں کسی بھی طریقے سے اذیت پہنچائی جائے، چاہے عزت کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے۔ تو شیطان نے کچھ لوگوں کے دلوں میں ایک بات ڈال دی، اور یقیناً اس وقت جو اصحاب رسول تھے ان میں اکا دکا کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ابھی ایمان کی ابتدائی منزلوں پہ تھے، اتنا پختہ کردار کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے شاید ابھی اس منزل پہ نہیں پہنچے تھے، تو غلط فہمی کا شکار ہو جانا یہ اس میں مبتلا ہو گئے، اور کسی منافق نے یہ بات جو ہے وہ سیدہ عائشہ کی طرف لڑکا دی اور آپ پر تہمت لگا دی۔ اتنا بڑا گناہ کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس کی مذمت میں ایک مقام پر نہیں مختلف مقامات پر الگ الگ ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں اور مزید اضافہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق اس کے گھناؤنے ہونے اور اس کے شدید ہونے کا اشارہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو شخص بھی کسی پاکیزہ مومن خاتون پر تہمت لگاتا ہے تو اس تہمت کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ 100 برس کی نیکیاں اس سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ 100 برس کی نیکیاں جو انسان اپنے اوپر ممکن ہے کبھی فخر کرتا ہو کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لیں، اتنے روزے رکھ لیے، اصل میں عبادات کا کرنا بڑا کام نہیں ہے، ان عبادات کی حفاظت کرنا اور ایمان اور اسلام کی جو نعمت ہے اس کو محفوظ رکھنا یہ بڑا کام ہے جس کی طرف انسان کو ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے سیدنا ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ عائشہ کے والد گرامی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی، انتہائی محبوب اور انتہائی اچھے دوستوں میں ان کو شمار ہوتا تھا۔ اور جیسے آپ نے بھی اپنے اشاروں میں ان کی فضیلت بیان کی کہ خلیفہ اول ہیں اور سبحان اللہ، سیدہ عائشہ کے والد ہیں، اللہ اکبر۔ تو اب وہ باپ ہیں، باپ ہونے کے ناطے سے اگرچہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، اگرچہ ایمان اور عظمت کے اعتبار سے بہت بڑے مقام پر فائز ہیں، لیکن والد ہونے کے ناطے سے ایک انسان بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اور بیٹی کا یہ دکھ جو کافی دنوں تک ان کا پیچھا کرتا رہا، اس کو یقیناً سیدنا ابو بکر جس طرح محسوس کر سکتے ہیں، ہم اس کیفیت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹی کے اس دکھ کو محسوس کیا، اور جس شخص نے، جس کا آپ نے حوالہ بھی دیا، اس تہمت کو آگے پہنچایا یا اس کے بات میں انہوں نے اپنا کردار پیش کیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی رنجیدہ ہوئے۔ نہ صرف رنجیدہ ہوئے بلکہ ایک طبعی اور فطری جو غصہ ہو سکتا تھا وہ غصہ بھی ان کے دل میں پیدا ہوا۔ اگرچہ جنہوں نے یہ تہمت آگے بڑھائی وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیزوں میں سے تھے، قرابت داری میں بھی وہ آپ کے قریب تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق ان کی ہمیشہ مدد بھی کرتے رہے، کیونکہ وہ غریب آدمی تھے۔ تو اب اس میں دکھ میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کے گمان میں یہ بھی آیا ہوگا کہ ایک تو میرا عزیز ہے، عزیز داری اور قرابت داری کا خیال نہیں رکھا، دوسرا ہم ان کی مدد کرتے رہے، اس کا بھی خیال اس کے دل میں نہیں آیا، اور دوسرا میری بیٹی پر، اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ پر یہ الزام لگا دیا۔ اور آیات برات اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے۔ جی بالکل، اس کی مناسبت سے آیات برات نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدہ عائشہ کی عظمت کا ذکر تو آ چکا، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، اور سیدہ عائشہ اس بات پر فخر بھی کیا کرتی تھی کہ یہ میں ہوں کہ جن کی برات اور پاکیزگی کا جو ہے وہ ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ قرآن مجید کا حصہ بنا، اور وہ آیات نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم کا حصہ بنا، قیامت تک قرآن کریم کی یہ آیات پڑھی جاتی رہیں گی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے فرمائی درمیان میں ایک بات، اور یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے یہ گفتگو، اس طرح کی تہمت، لغو بات، اس سے زیادہ فضول بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، آیات نازل فرمائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مغموم تھے اس قسم کی بات سن کر۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش، اور اس آپ کی خوشی کا اظہار ہو رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کیا مقام، کیا مرتبہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک جملہ جب بھی میں پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں آپ جیسے حضرات سے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ایک بالکل وہ جملہ نیا لگتا ہے مجھے، حالانکہ ہزاروں مرتبہ کم و بیش سن چکا ہوں میں۔ یہ قول ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ میں نے دنیا میں ہر شخص کا احسان اتار دیا سوائے ابو بکر کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسی بڑی عظمت اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ انیق بھائی، یہاں یقیناً آپ ایمان اور اس کیفیت میں جو محسوس کر رہے ہیں، ہر ایک صاحب ایمان کو ایسا ہی محسوس کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تعلیم کے اور تربیت کے جس دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ آیت ہمیں جو سکھا رہی ہے، اس میں ایک اور نقطہ بھی بہت ہی قابل غور اور قابل توجہ ہے کہ اتنے عظیم مرتبے پر فائز، اتنے عظیم انسان جن کی فضیلت اللہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ایک معمولی سی بات بظاہر
جس کے پیچھے اسباب بھی موجود ہیں، فطرت کا تقاضا بھی نظر آتا ہے، والد ہونے کے حوالے سے یہ بات انہونی بھی نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی معمولی سی بھی بات برداشت نہیں کی گئی، بلکہ اس کا ازالہ کیا گیا اور انہیں باقاعدہ ایک ایسے انداز میں سمجھایا گیا کہ جس میں ہلکی سی ناراضگی بھی نظر آ رہی ہے اور راستہ بھی بتایا جا رہا ہے، بہت پہلو اس کے اندر ہیں۔ تو یہ بات بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو شخص جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، اس کی معمولی سی لغزش اتنی ہی زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کی جائے گی، اتنی ہی شدت کے ساتھ محسوس کی جائے گی۔ ہم جیسے عام سے گناہگار قسم کے بندے بے شمار بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درگزر کر دیے جائیں گے، لیکن عظیم لوگوں اور عظیم انسانوں اور انبیاء اور رسولوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ بالکل معمولی سی بھی جھوٹ نہیں دیتا۔ تو اس اعتبار سے مجھے تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جو شخص جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا، اسے اور زیادہ کانشیس رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، اتنی زیادہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں اس ضمن میں ایک ہلکا سا اشارہ جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں، آپ یقیناً کئی بار اس کو سن بھی چکے ہوں گے اور بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ جناب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، اور جب ہم یہ اتنی بڑے القاب کسی بڑی ہستی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا بھی ایک معمولی سا واقعہ لیکن اسی بات کی طرف ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ سفر کے دوران کشتی میں سوار ہیں اور کسی شخص نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس کتنے دینار ہیں، چونکہ جب وہ گن رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا، اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے کشتی میں شور مچا دیا کہ میرے 40 دینار گم ہو گئے ہیں، جس کے پاس ہوں مجھے اس میں سے وہ نکال کے میرے حوالے کیے جائیں۔ اور بالآخر وہ سب کی تلاشی لی جانے لگی اور امام بخاری ان کی بھی تلاشی ہوئی، لیکن ان کی جیب سے وہ دینار نہیں نکلے۔ جب کشتی ساحل پہ لگی اور سفر شروع ہوا تو وہ شخص قریب آ کے کہنے لگا کہ جناب آپ کے پاس دینار تو تھے، وہ تو میں نے دیکھ لیے تھے اور میری نیت خراب ہو گئی، لیکن وہ دینار گئے کہاں چھپایا آپ نے؟ یقیناً انیق بھائی آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری نے کیا حوالہ دیا۔ انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ تم جانتے ہو اور لوگ بھی میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جمع کرنے والا ہوں اور اس کی بنیاد پر میری ایک شہرت اور نام ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ چاہے تم مجھ پر جھوٹی ہی تہمت کیوں نہ لگا رہے ہو اور الزام لگا رہے ہو، لیکن اللہ کے رسول سے وابستہ کسی شخص پر جھوٹا بھی الزام لگے تو مجھے یہ پسند نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہ تو میں نے دریا میں پھینک دیے تھے چپکے سے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ بخاری کے پاکٹ سے یا ان کی جیب سے یہ پیسے نکلے تھے، اور کسی نے چاہے غلط الزام لگایا تھا لیکن الزام تو تھا۔ انیق بھائی دیکھیے، اسی وجہ سے ہمیں زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اور جو ذمہ داران ہیں خاص طور پر اہل علم اور اس کے علاوہ جو اہل ثروت بھی ہیں اور اہل اختیار بھی ہیں، انہیں زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ اب ہم دوبارہ پلٹ کے اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف دوبارہ آئیں، ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے، یعنی آپ نے بہت اہم بات فرمائی کہ جس کا جتنا منصب ہوتا ہے، جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، یا جس سے ایک خاص تعلق یا نسبت ہوتی ہے، اس کو اتنا ہی ذمہ دار ہونا چاہیے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ بالکل، ان کی مشکل بھی بڑی ہوتی ہے، ان کی مشکل بھی بڑی ہوتی ہے، ان کے امتحانات، ان کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اس کو ذرا جوڑ لیتے ہیں یہاں، اور آپ نے بالکل وضاحت کر دی کہ باپ کی حیثیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا۔ وہ رشتہ دار جن کی مالی مدد ہم کرتے ہیں، انہوں نے میری بیٹی پہ الزام لگایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پہ، ام المومنین پہ الزام لگایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی مدد روک دی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ معاف کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں معاف کیا جائے؟ ذرا اس کو جوڑیں حالات حاضرہ سے، آج سے۔
کیا عظیم بات ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ اکبر۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو سنا تو فوراً یہ کہا بلا احب ان یغفرنی ربی، کیوں نہیں، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے فوری طور پر نہ صرف اس کو معاف کیا بلکہ اس کی مدد کا دوبارہ سے آغاز کر دیا اور شروع کر دیا اس کو۔ اس اعتبار سے آپ نے جو اشارہ کیا ہے یہ اشارہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صبح شام استغفار کی باتیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ دعائیں پڑھو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن انیق بھائی یہ طریقہ جو ہے ایک اور طریقے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک طریقہ تو صرف اتنا ہے نا کہ میں نے استغفر اللہ اتنی مرتبہ پڑھ لیا، ایک تسبیح صبح پڑھ لی، ایک شام میں پڑھ لی، نمازوں میں پڑھ لیا، میں اپنے آپ پر مطمئن ہو گیا کہ میں نے اللہ سے استغفار کر لیا ہے۔ لیکن یہ جزوی طریقہ ہے، ایک دوسرا جز اس کے ساتھ مل کر اسے مکمل کرتا ہے، اور وہ یہ کہ جہاں میری زبان یہ کہہ رہی ہو کہ اے میرے رب میری لغزشوں کو معاف کر دے، مجھ سے درگزر کر لے، وہاں میرا کردار بھی گواہی دے کہ میں خود بھی دوسروں کے خطاؤں کو اور دوسروں کی جو غلطیاں ہو رہی ہیں میرے حوالے سے میں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وجہ سے یہ جملہ بہت بڑا ہو جائے گا کہ کیسا میں انسان ہوں کہ میں اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اللہ سے گڑ گڑا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو مجھے پہلا قدم اٹھانا چاہیے کہ اپنے عزیزوں کو، اقارب کو، رشتہ داروں کو، اپنے کولیگز کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اہل محلہ کو، جس سے بھی میں وابستہ ہوں، اور انسانی دنیا میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، کبھی ہم سے کبھی کسی دوسرے سے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو کسی اور اینگل سے اگر میں پیش کروں آپ کی خدمت میں، آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے، آپ نے اچھی بات فرما دی کہ مجھے اللہ سے معافی کی توقع ہے، تو کیا میں نے لوگوں کو معاف کرنا سیکھا ہے؟ آپ نے بہت اچھی تعلیم ہمیں دے دی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ ہاں میں حق پر ہوں، میں بدلہ لے سکتا ہوں، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ حق بجانب ہوگا، لیکن ایک جانب میرا بدلہ ہے، میرا انتقام ہے، دوسری جانب میری اللہ سے محبت ہے، تو اے اللہ میں انتقام لے سکتا ہوں اور میں حق پر بھی ہوں، میں ظلم بھی نہیں کر رہا، لیکن تیری محبت۔ اصل میں یہی وہ مقام ہے جسے حاصل کرنے کی جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ جس نے میرے ساتھ جس طرح کی زیادتی کی میں اس کا بدلہ لوں۔ قرآن مجید کی آیات وضاحت کرتی ہیں کہ کان کے بدلے کان اور ناک کے بدلے ناک اور آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے دل کو بڑا کر کے اس امید پر کہ میرا رب زیادہ بڑا عطا کرنے والا ہے، میں اپنے بدلے کو نظر انداز کر دوں اور اپنے رب سے یہ توقع رکھوں کہ اللہ میں تو ایک چھوٹا سا معمولی سا انسان ہوں، لیکن میں نے بھی تیری محبت کی خاطر یہ قدم اٹھا لیا ہے اور تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ تو میرے بڑے بڑے گناہوں سے بھی درگزر کر کے مجھے معاف کر دے گا۔ تو یہ تو عظیمت کا کام ہے، اور عظیمت کا کام اولو العزم ہی کر سکتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص توفیقات سے نوازتا ہے اور جنہیں اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں جیسے دنیا میں ہم بہتر سے بہتر مقام کی تلاش میں رہتے ہیں اور اچھے سے اچھا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی اعتبار سے اللہ کی مغفرت اور اس کا فضل وہ بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آل رسول علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے بے شمار اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ فلاں سے غلطی ہوئی، معاف بھی کر دیا، عطا بھی کر دیا، آزاد بھی کر دیا۔ یعنی ایسے تین واقعات ہمیں مختلف مقامات پہ ملتے ہیں کہ غلطی ہے، غصہ ہے، لیکن پہلے تو معاف کر دیا، اعوذ باللہ پڑھ لی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر کچھ دے بھی دیا تاکہ میں نے جو غصہ کیا تھا کہیں وہ میرے لیے گناہ نہ بن جائے، وہ عطا بھی کر دیا، پھر مزید احسان کرتے ہوئے اس غلطی کرنے والے غلام کو آزاد بھی کر دیا۔ اور اسی طرح کی بہت ساری روایتیں
ٹھیک، اور سیدنا علی یہی کی طرف کام سے بھی ملتی ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، معاف بھی کر دیا، اور وہ جو ماہانہ جو ان کی مدد تھی وہ بھی دوبارہ جاری کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اگلی آیت بھی بہت اہم ہے، اس سے قبل اللہ تعالیٰ دو اپنی صفات غفور اور رحیم یہ یہاں عطا کر رہا ہے ہمیں سمجھنے کے لیے۔ اب وہ غفور اور رحیم، میں نے انٹرو میں ایک بات یہ بھی اٹھانے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ تو یہ جو غفور اللہ تعالیٰ ہے، میں نے لوگوں کو معاف کرنا کتنا سیکھا، رحیم لوگوں پر رحم کرنا میں نے کتنا سیکھا، اور اللہ کی ان صفات کا میں حامل ہو بھی رہا ہوں یا نہیں، یہ اس پر آپ کچھ فرمائیے ہمیں۔ اور پھر یہ فوراً جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ پاک دامن، اللہ اکبر، بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں تو ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ڈاکٹر صاحب اس سے کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا، یہاں پر غافلات، یعنی یہ تو سمجھ میں آتا ہے ہمارے کہ وہ پاک دامن عورتیں ہیں، بے خبر غافلات، یہ کن معنوں میں آیا ہے؟ انیک بھائی، دو تین مختصر جملوں میں آپ نے یہ تین سوالات جو اٹھائے ہیں، جی ہلکا سا ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں اس کے قریب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے خود ہمیں یہ تربیت اور تعلیم کے لیے راستہ بتایا ہے کہ جو خوبیاں، جو صفات میرے اندر پائی جاتی ہیں، اس کا ہلکا سا اثر بھی اگر تمہاری شخصیت اور کردار میں شامل ہو گیا تو یہ بہت ہی بڑے فضل کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی۔ اس وجہ سے اس کی کوشش کرتے رہو۔ وہ مہربان ہے، اپنے اندر مہربانی کا جذبہ پیدا کرو۔ وہ معاف کرتا ہے اور ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، تم کبھی کبھی تو معاف کرنے کے لیے تیار اپنے آپ کو کرو۔ اسی طریقے سے جو صفات ہیں، یہ بہت بڑا، اصل میں جو تخلق باخلاق اللہ ہے، یہ پورا ایک بہت بڑا ٹاپک اور موضوع ہے کہ ہم ایک ایک صفت پر باقاعدہ غور کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر اس کی جھلک دیکھنے کی کون سی کوشش ہو سکتی ہے، کون سا طریقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے بہت عظیم الشان۔ میں صرف یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا ورد کرے تو اس صفت کے معنی پر غور کرے اور کوشش کرے کہ شاید اس کی ایک ہلکی سی جھلک میرے اپنے کردار میں پیدا ہو جائے، تو پھر اس تسبیح کا جو اثر ہوگا وہ کئی گنا بڑھ جائے گا اور اس کی برکات بے انداز ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے یہ غفور اور رحیم اللہ تعالیٰ کی جو دائمی صفات ہیں، اللہ نے اس کا اشارہ کیا کہ وہ تو ہمیشہ معاف کرتا ہے، بہت زیادہ معاف کرتا ہے، ہمیشہ مہربان ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو تم بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرو تو نرم دل بن جاؤ، کشادہ دل بن جاؤ، لوگوں کو معاف کرنے والے بن جاؤ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کی وہ مثالیں بنائیں اور پیش کی کہ جس کو بیان کیا جا سکتا ہے، تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے ہم صرف ایک اشارہ کرتے ہیں کہ اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، اپنے چچا کے قاتل صرف قاتل نہیں بلکہ ان کا سینہ چیر کر جگر چاک کرنے والے اور چبانے والی خاتون کو معاف کر دیا۔ کس کا حوصلہ ہو سکتا ہے اتنا بڑا؟ اس لیے اللہ کے رسول کو اسوہ حسنہ بنایا گیا تو پہلی جو صفت اللہ کی ہے اس کا پرتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دکھایا اور پھر ہمیں بتایا کہ تم بھی اسی راہ پہ چل پڑو۔ جو آخری بات اس میں جس کو بطور خاص ہمیں جاننا چاہیے، اور ہم اس میں بالکل غیر محتاط ہیں، آپ بھی اس کی یقیناً اپنی زندگی میں گواہی دیتے ہوں گے، جہاں دو چار خواتین بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیں، دو تین حضرات مرد حضرات بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیں تو تھوڑی دیر کے بعد گفتگو کا انداز وہ تہمت اور الزامات کی طرف مڑ جاتا ہے، اور کسی بھی فرد کے بارے میں اور خصوصی طور پر کسی خاتون کے بارے میں تہمت لگانا
یہ تو بعض افراد کی عادت بن چکی ہے، جی اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اتنا گھناؤنا اور اتنا بڑا گناہ کہ جس کی باقاعدہ سزا اللہ تعالیٰ نے متعین کی دنیا میں، اور آخرت میں تو اس سے بھی بڑی سزا۔ دنیا میں تہمت لگانے والے فرد کے لیے 80 کوڑوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ہمیں عطا فرمائی، اور اس کی طرف تعلیم دی کہ اگر پتہ چل جائے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، تو 80 کوڑے اس کو مارے جائیں۔ اور آخرت میں جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پروگرام کے آغاز میں پیش کیا کہ آپ کا فرمان گرامی ہے کہ 100 برس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں جو کسی ایسی مومن اور غافل اور پاکیزہ خاتون پر تہمت لگاتا ہے۔ غافل اور پاکیزگی کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا کہ اہل ایمان جو مومن خواتین ہیں، عام طور پر وہ اپنی زندگی کو گھر کی چار دیواری یا اپنے جو ایک خاص ان کا ماحول ہے اسی کے اندر محدود رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، عزت کی حفاظت کے لیے بھی اور دیگر بہت سارے دیگر مسائل سے بچنے کے لیے بھی۔ عمومی طور پر اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ خواتین بغیر ضرورت کے باہر بازار میں نہ آئیں اور بغیر ضرورت کے ان مجالس میں شریک نہ ہوں کہ جہاں ان کی شرکت ضروری نہیں سمجھی گئی، بلکہ اس میں بھی باقاعدہ اس بات کو پریفر کیا گیا۔ نماز جیسی عظیم و شان عبادت میں بھی ہم فقہا سے سنتے ہیں اللہ کے رسول کی روایت کو کہ جو گھر میں خاتون نماز پڑھے گی اس خاتون کا مسجد میں نماز پڑھنے سے اس کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک حقیقتاً معاشرتی زندگی میں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ مومن خواتین اور مرد ان کے دائرہ عمل میں کس چیز کو پسند کیا گیا اور کس چیز کو پریفر کیا گیا۔ اجازتیں اپنی جگہ پر قائم ہیں، لیکن کس بات کو زیادہ پسند کیا گیا اور اس کی طرف توجہ دلائی گئی، تو اس میں دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیجی جا رہی ہے اور بڑے عذاب کی خبر دی جا رہی ہے، اور دنیا میں اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے تو 80 کوڑوں کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کسی پر تہمت لگانا اس کا معمول ہے تو بس یہ اس کی ہمت ہی ہے کہ وہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے اور دل میں کوئی خوف بھی پیدا نہیں ہو رہا۔ ٹھیک، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ غافلات کے تعلق سے بھی آپ نے وضاحت فرما دی کہ یہ جو عبادت گزار پاک دامن عورتیں ہیں، اور قرآن کریم کئی جگہ پر یہ غافلات کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ یہ مومنات ہیں، مسلمات ہیں، صائمات ہیں، متصدقات ہیں وغیرہ، قانتات ہیں، اور یہ غافلات دنیا کی آلودگیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ دنیا کی آلودگیوں سے بے خبر رہتی ہیں، تہمیں نہیں رہتی کہ ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے، اپنے مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتی ہیں، اور اب جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے کام سے کام۔ تو یہ بھی ایک نصیحت اللہ تعالیٰ ہمیں کر رہا ہے، خاص طور پہ ہماری خواتین کو، کہ ان کے رویے کیا ہوتے ہیں، ان کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ پاک دامن ہوتی ہیں۔ اور جو اوپر سے بات چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی پاک باز عورتوں کی سردار ام المومنین، ان کے تعلق سے تم تہمت لگا لیتے ہو تو اپنا انجام جان لو، تم لعنت کے مستحق ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ، آج کے اس پروگرام میں قرآن کریم کی یہ آیات ہیں، سورہ نور 22 اور 23، ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا؟ خاص طور پہ یہاں پر جو پہلی آیت ہے اس میں ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے تعلق سے، اور ان کے قصوروں کو کیسے درگزر کرنا چاہیے، اور جو خاص طور پر پاک باز عورتیں ہیں، جو شریف النفس عورتیں ہیں، ان کے تعلق سے ہم اپنی زبان کو بے دریغ استعمال نہ کریں، بلکہ ان کا احترام، ان کی حرمت ہمیشہ نگاہوں میں بھی رہے اور دل میں بھی رہے۔ ارشاد فرمائیے۔ انیق بھائی، صرف 3-4 جملوں میں جو ان آیات میں بنیادی تعلیمات دی گئی ہیں، پہلی بات اسی ترتیب کے اعتبار سے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کا شرف عطا کیا اور اتنی بڑی عظمت انہیں عطا کی ہے، انہیں ہمیشہ
اپنی نیکیوں کو جاری رکھنا چاہیے، اور اگر وہ سخاوت کر رہے ہیں تو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کسی بھی وجہ سے اپنی سخاوت میں کمی نہ کریں، اپنی عبادت میں کمی نہ کریں، سبحان اللہ۔ اپنے قرابتداری کے تعلق کو قائم رکھنے میں کمی نہ کریں، اپنا غصہ الگ جگہ اپنی جگہ، لیکن معاف کر دینا اور درگزر کر لینا اور احسان کر دینا اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ زیادہ پسند ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے رہا ہے تو اس سے یہ توفیق مزید مانگتے رہنا چاہیے اور اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات کہ کسی بھی انسانی اور بشری تقاضے کے تحت اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے بھی معافی طلب کی جائے، اور اس سے معافی طلب کرنے کے لیے اور اس کی قبولیت کے لیے اللہ کی دنیا میں اس کی زمین پر پھیلے ہوئے انسانوں کو بھی معاف کرنے کی عادت کو اور زیادہ بڑھایا جائے، دیگر لوگوں کو بھی یہ بات سکھائی جائے کہ لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ جو ہم سب کا رب ہے وہ ہمیں معاف کر دے اور درگزر فرما دے ہماری خطاؤں سے۔ تیسری بڑی بات جو ہے، اس سے تو بطور خاص ہمیں بچنا چاہیے کہ جب تک ہمیں کسی بات کی مکمل طور پر خبر نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، اگر وہ صحیح بھی ہو تو تب بھی اسے عام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ غلط ہو تو پھر تو کسی صورت میں گنجائش ہی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم اس کو بیان کر دو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اس پر سخت سزا سنائی گئی ہے، اور تہمت کے حوالے سے بطور خاص، اور اس میں بھی خواتین کے حوالے سے اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ کہ جہاں کہیں کوئی مجلس خواتین کی ہو، مردوں کی ہو یا مشترک ہو، وہ خاتون عام ہو یا خاص ہو، ذمہ دار ہو یا نہ ہو، ان کے بارے میں کوئی ایسی تہمت والی بات نہ کہی جائے، ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں اور زائل دنیا اور ہو آخرت میں جائیں۔ لعنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے رویے کیا ہیں؟ خواتین بامر مجبوری جب گھر سے نکل رہی ہیں، دفاتر میں کام کر رہی ہیں، جابس پہ جا رہی ہیں، کسے خبر کہ یہ عورت جو گھر سے باہر نکلی ہے کس جبر کے حالت میں نکلی ہے؟ اپنے گھر کو ہو سکتا ہے وہ فیڈ کر رہی ہو، لیکن جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ دفاتر میں بیٹھ کر صرف زبان کے ایک چسکے کے لیے بیان کر دیتا ہے کسی بھی عورت کے بارے میں، کسی بھی لڑکی کے بارے میں، دفتر میں کام کرنے والی۔ کس نے یہ اجازت دی ہے؟ محض ایک زبان کی ٹھڑک وہ پوری ہو جائے، اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے 100 برس کی نیکیاں وہ زائل ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ خواتین و حضرات، ایک کتاب کا تعارف آخر میں۔ یہ کتاب لاہور سے آئی ہے میرے پاس، ایک خاتون ہیں مروہ خان صاحبہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے بزبان انگریزی، بہت اچھی کتاب ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کیوں زیادہ اچھی کتاب مجھے یہ لگی کہ ہمارے پاس عام طور پر قرآن کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اردو میں زیادہ لکھا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت ہی آسان الفاظ میں بچوں کے لیے یہ کتاب تحریر فرمائی ہے۔ کتاب کا عنوان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ's most wonderful creations, the angels and the prophets۔ یہ ہے کتاب، اور خواتین و حضرات پورے قرآن کریم میں موجود جتنے انبیاء اکرام ہیں ان کا تعارف مختصراً اور بچوں کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے۔ خواتین و حضرات جتنے فرشتے ہیں، جو اینجلز کی بات ہو رہی ہے، ہر فرشتے کا کیا کام ہے بچوں کے اندر، میں بچوں کی جگہ یہاں لفظ استعمال کروں گا، نسلوں کے اندر دین کو منتقل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، دینی فریضہ ہے۔ ہمارے بعض گھروں میں اب اردو گھر سے باہر نکلتی جا رہی ہے، انگریزی کو بہت زیادہ اہمیت ملنی شروع ہو گئی ہے، تو وہ ہمارے بچے جو انگریزی زبان سے بہت زیادہ واقف ہیں ان تک یہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ's most wonderful creations، یہ کتاب ضرور ان تک پہنچائی جائے جس کو تحریر کیا ہے محترمہ مروہ خان صاحبہ نے۔
خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہاں ہم کلام ہوئے تھے؟ درست جواب کوہ طور پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ زبور، تورات یا انجیل؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت قرآن اندازی کا۔ کاش ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کراچی میں ہوتے اور وہ یہ پرچے نکالتے، قرآن اندازی ہوتی اور نام کا اعلان آپ فرماتے، لیکن اب یہ خوشگوار فریضہ میرے ہاتھوں یہ پرچی نکالی میں نے۔ محمد اسد ہیں جن کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں یہ گفٹ ہیمپر، اور محمد اسد صاحب کا تعلق ہے راولپنڈی سے۔ محمد اسد صاحب بہت مبارک ہو آپ کو، اور آپ کی خدمت میں یہ آپ کا تحفہ بذریعہ کوریئر آپ کے گھر دنیا ٹی وی کی جانب سے روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت مبارک۔ آج کی بات قول ہوتا ہے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اپنے دل کو حسد سے پاک رکھو، کیونکہ یہ اندرونی غم ہے جو گھن کی طرح بدن کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ اپنے دل کو حسد سے پاک رکھو، کیونکہ یہ اندرونی غم ہے جو گھن کی طرح بدن کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔